السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناہم ينفقون۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کا یہ مبارک سلسلہ تفسیر قرآن میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ متقیوں کے اوصاف کا تذکرہ چل رہا ہے اور پہلا وصف ذکر کرنے کے بعد دوسرے وصف کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے گزشتہ درس میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کچھ نصوص آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نماز کسے کہتے ہیں اور نماز کب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی تعریف جو اہل علم نے کی ہے کہ عبادت مخصوصہ، یہ ایک خاص عبادت ہے جو خاص شرائط اور صفات کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ خاص عبادت ہے، مخصوص عبادت ہے جو مخصوص شرائط، صفات اور آداب کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ نماز یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کیا نماز یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ جاؤ اور کیسے بھی آپ رکوع اور سجدے کر لو اور اپنے گھر پہ چلی جاؤ؟ یہ نماز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نماز کی کچھ خاص اوصاف ہے، اس کی کچھ خاص شرطیں ہیں۔ صرف رکوع سجدہ کر لینے، جھکنے اور قیام کر لینے کا نام نماز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج کے اس ماحول میں اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو اسی کی طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم مسجد میں آ گئے، یہی ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہی ہمارا بہت بڑا احسان ہے۔ اب ہم جیسا چاہے قیام کریں، جیسا چاہے رکوع کریں، جیسے چاہے سجدہ کریں، جدھر چاہے ہماری نگاہیں ہوں، جیسا چاہے اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ اٹھنا بیٹھنا تو ہو سکتا ہے، یہ جھکنا اور کھڑے ہونا تو ہو سکتا ہے، لیکن نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز کے اندر یا نماز پڑھنے کے لیے یا نماز کسے کہتے ہیں اس کو جاننے کے لیے، یا آپ نماز قائم کرنے والے کب ہوں گے، یقیمون الصلاۃ کی صفت سے کب متصف ہوں گے، اس کو آپ جان لیجئے کہ جب آپ کے اندر چار چیزیں آپ کے ذہن میں پائی جائیں گی، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جب آپ کے ذہن میں پانچ سوال، چار نہیں بلکہ پانچ سوال اٹھیں اور ان سوالوں کا آپ تشفی بخش جواب دے دیں، تو وہ نماز ہے۔ نماز کب پڑھنی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، کیوں، کب، کہاں، کتنی، کیسی۔ یہ پانچ چیزیں جب آپ کی نماز میں پائی جائیں گی اور یہ 5 سوالوں کا جواب جب آپ کے اندر موجود ہوگا آپ کی نماز میں،
یا ان 5 سوالوں کا جواب ہوگی آپ کی نماز، تب اس کو نماز کہا جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھیں کیوں پڑھنی ہے، اسی کو کہتے ہیں اخلاص۔ خالص اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا، کسی کو دکھانا نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی تقوی پرہیزگاری کا اظہار نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اپنے اوپر عائد ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کے انعامات اور اکرامات کو حاصل کرنے کے لیے، رب العزت کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اسی کا نام کہتے ہیں اخلاص۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ آپ کو میں نے ابھی بتایا گزشتہ درس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نمازیں فرض کی ہیں، ان نمازوں کو ان بے ایمانوں نے پڑھی ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے، لیکن وہ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ہمیں نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ واحد مقصد ہے نماز کا جو ہماری نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو کیوں پڑھنی ہے نماز؟ اور یہی نہیں، نماز ہی نہیں میرے بھائیوں، ساری عبادتوں کے لیے یہ لازمی شرط ہے۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ 2 شرطیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ ہر عبادت میں نہیں پائی جائیں گی، وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اور وہ 2 شرطیں کیا ہے؟ ایک تو اخلاص ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہے۔ آپ اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا بھی رہے ہو، اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ تو نماز کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے کیوں پڑھتی ہے۔ دوسری چیز جو نماز میں ہمیں سوچنا چاہیے، نماز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نماز کب پڑھنی ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھتے جب دل کہتا ہے تب پڑھتے۔ ظہر کا ٹائم نہیں ملا، عصر کے بعد پڑھ لیا، عصر کا ٹائم نہیں ملا، مغرب کے بعد پڑھ لیا، سفر پہ چلے گئے تو 2 دن کی نمازیں آ کر کے گھر پہ پڑھ لی، بیمار ہو گئے تو 1 ہفتے کی نمازیں چھوڑ دیے، بعد میں پورا کر رہے ہیں۔ جب چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے نماز، یہ اللہ کو یہ نماز نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی حدیثوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازوں کا جو ثواب ملتا ہے کسی کو آدھا، کسی کو 8واں، کسی کو 9واں، کسی کو 6، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کچھ بھی نماز ثواب نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے یہی تو کہا تھا جنہوں نے مسجد نبی میں نماز پڑھی تھی کہ ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ لو، تم نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ وہ پڑھ چکے تھے۔ تو بہت اہم ہے کب پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی تعیین کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور نماز کا وقت بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے اور 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی۔ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائے، دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھائے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ عجیب و غریب المیہ ہے کہ ہمارے احباب یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اس کو اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ مان لیجیے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے زوال شمس سے پہلے، زوال شمس سے شروع ہوتا ہے، سورج زوال ہو گیا، وقت شروع ہو گیا، تو ہمارے بھائی یہ جانتے ہیں کہ زوال شمس سے پہلے ظہر پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ لیکن ہمارے بھائی یہ نہیں جانتے، پتہ نہیں کیسے کہاں سے، کہ اگر سورج کیا ظہر کی نماز سورج یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے، یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے کے بعد پڑھیں گے تو بھی نہیں ہوگا۔
تب وہ جب چاہتے پڑھتے ہیں، عصر بعد پڑھیں گے، مغرب بعد پڑھیں، بلکہ دوسرے دن بھی پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی جب پہلے نہیں پڑھ سکتے تو بعد میں کیوں پڑھ سکتے؟ آپ ذرا اس کو تو غور کرو۔ مغرب کی نماز دن ڈوبنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، لیکن عشاء بعد پڑھو یا عشاء دوسرے دن پڑھو، تیسرے دن پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز وقت کے ساتھ فرض ہے۔ ہر نماز کا آغاز کا وقت بتایا گیا ہے، ہر نماز کے انتہا کا وقت بتایا گیا ہے۔ نمازوں کو اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ آپ کے پاس دلیل ہو۔ جیسے کوئی مسافر ہے تو جمع کر سکتا ہے ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ۔ ایسے ہی کوئی جو ہے کیا نام ہے مریض ہے یا اسی طریقے سے بہت تیز بارش ہو تو اس موقع پر یہ جو مخصوص جہاں پر شریعت نے نجات دی ہے وہاں پر جو ہے کیا نام کر سکتے ہیں۔ تو نماز کیوں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے؟ تیسری چیز، نماز کہاں پڑھنی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے بھائی جب دل کہتا ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، جب دل کہتا ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور لازم اور کمپلسری ہے میرے بھائیوں، راجح قول کے مطابق واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ہاں، جو بیمار ہیں، جن کے پاس عذر ہے، جن کے پاس مجبوری ہے، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ لیکن ایک صحت مند تندرست آدمی جو مسجد سے قریب رہتا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں مسجد میں آنے کے لیے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ بعض حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس نے آواز سنی، اذان سنی اور اذان سننے کے بعد نماز کے لیے نہیں آیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی الا کہ کوئی عذر ہو، مجبوری ہو۔ تو کہاں پڑھنی ہے نماز؟ مسجد پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مجبوری ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، نماز کتنی پڑھنی ہے؟ سب کو معروف ہے، معلوم ہے الحمدللہ، اور اس میں الحمدللہ کوئی مسئلہ بھی نہیں زیادہ۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ یہ نمازیں ہیں فرض۔ ان سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم پر جو فرض ہے وہ یہی رکعتیں ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ تو نماز کتنی پڑھنی ہے؟ آخری بات جو نماز کے تعلق سے ہماری نماز میں موجود ہونا ضروری ہے، وہ بہت اہم ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسی پڑھنی ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں بہت ساری شکل کی موجود ہیں، کئی طرح کی نمازیں پائی جا رہی ہیں۔ کہیں حنفی نماز ہے تو کہیں شافعی نماز ہے تو کہیں مالکی نماز ہے تو کہیں حنبلی نماز ہے تو کہیں کوئی اور نماز ہے تو کہیں کوئی اور نماز ہے، اور دنیا میں بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس محمدی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کیسی پڑھنی ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ رب العزت ہم آپ کے سامنے کچھ نصوص کی روشنی میں اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔